تجارت احکام تجارت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں اور ہمارے پروگرام میں بالخصوص تجارت، مالی لین دین، ملازمت کے حوالے سے جو مسائل ہیں جس پر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہمارے اس ڈسپیوٹ اور ڈیفرنس آف اوپینین میں کیا رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدثر اللہ العالی، جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ بہت ساری اچھی باتیں اور شریعت کے احکام بالخصوص تجارت سے متعلق سیکھنے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں یہاں تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی کالز لیں گے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ پہلی کال شامل سلسلہ کر رہے ہیں، جی جناب۔ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے ہمیں اپنی دکان پر بٹھا دیا اور کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، اگر کوئی گاہک آ جائے تو اسے اپنے حساب سے دے دینا، تو اب اگر کوئی آیا اور ہم نے اس کو کہا کہ اس کا ریٹ تو ہمیں نہیں پتا لیکن ہم آپ کو 100 روپے میں دے رہے ہیں، اور اگر باقی جو بنے گا کمی پیشی تو ہم آپ کو بعد میں کر لیں گے ہم دونوں، تو اب اگر واپسی آئے تو پتہ چلا 100 روپیہ تو ہم نے کم کر دیا ہے لیکن 20 روپے اوپر بھی بنتے تھے، تو اب اس کا کیا شرعی حکم ہوگا اور ہمیں اس میں کیا شرعی حل کرنا ہوگا؟ اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے۔ جی مفتی صاحب، بڑا دلچسپ سوال ہے، اور ایسے واقعات تو ہوتے ہیں بعض اوقات کہ کوئی بندہ جاتا ہے اور کسی اور کو دکان پہ بٹھا کر چلا جاتا ہے، لیکن بیچنے کی بھی اجازت دے کر جاتا ہو، ایسا کم ہوتا ہے، بھئی اس کو ریٹ ہی نہیں پتا تو بیچے گا کیسے؟ عام طور پر بیٹھنے والا گاہک کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بعد میں آ جاؤ، رابطہ نمبر لے جاؤ، یا ابھی آئے رہے ہیں صاحب، اگر وہ واقع آ رہے ہوں تو یوں جو خریداری کی ہے قیمت کا ہی نہیں پتا، نہ خریدنے والے کو نہ بیچنے والے کو، تو ایسی جو خریداری ہے یہ درست نہیں ہے، بے فاسد ہے، اس کی آمدنی بھی حلال نہیں ہوگی۔ اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ایسی خریداری کو فسخ کر کے یعنی کینسل کر کے اثر نو دوبارہ کیا جائے گا، جو بھی قیمت پر اتفاق ہونے جا رہا ہے اس قیمت کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ جو ہے وہ سودا کرنا پڑے گا۔ مسلم یہ ارشاد فرمائی کہ جیسے اس سوال کا آپ جواب ارشاد فرما رہے تھے، تو ایک سوال ہے جو کہ کیا بھی جاتا ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات مختلف چیزوں میں، مختلف پروڈکٹس میں اور مختلف شعبوں میں کام طے ہو گیا کہ جی یہ کام ہوگا، اس طریقے سے ہوگا، یہ چیزیں جو ہے اس کے اندر استعمال ہوں گی اور اس کے اوپر ہم یہ ریٹ دیں گے آپ کو یا یہ ریٹ لیں گے، یہ طے ہو گیا، لیکن مارکیٹ میں چیزوں کے ریٹ میں فریکشنز آ گئی اور جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہیں، اب لاگت بڑھ گئی ہے، پروڈکشن کی جو ویلیو تھی وہ بڑھ گئی ہے، اور اس میں بعض اوقات ڈسپیوٹ بھی ہو جاتا ہے، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں کہ جی ایک چیز مجھے اتنے کی پڑ ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے بات تو کی تھی لیکن میں کاروبار کھول رہا ہوں، کوئی کاروبار کر رہا ہوں، کوئی ویلفیئر ٹرسٹ تو نہیں کھولا ہوا کہ بغیر کمائی دے دوں۔ تو ایسی صورتحال میں دو چیزیں میں معلوم، سب سے بڑی جو پرابلم اس وقت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے تعمیراتی شعبے کے اندر۔ جی، تعمیراتی شعبے کے اندر لوگوں نے فلیٹ بک کیے ہوئے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، اور ایک اسکوائر فٹ سے ان کا ایک فارمولہ تھا کہ جناب اتنے 1000 روپے یا اتنے لاکھ روپے میں یہ فلیٹ تیار ہو جائے گا، یعنی اسکوائر فٹ میں اس 1000 روپے سے اور پھر اتنے لاکھ میں پورا فلیٹ۔ اسی طریقے سے کسی ٹھیکیدار نے گھر بنانے کے لیے لیا ہے، مٹیریل سمیت سریے کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے، عام روٹین سے زیادہ بڑھ گئے، سیمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب وہ بنانے والا رو رہا ہے بیچارہ۔ دیکھیں اس کا رونا اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، نقصان پہ خوشی کون مناتا ہے؟ صحیح، لیکن یہ اپنا نقصان دوسرے پہ کیسے ڈال سکتا ہے؟ معاہدے کی تو پابندی کرنی پڑے گی نا۔ ٹھیک،
اپنا نقصان دوسرے پر اصولی طور پر نہیں ڈال سکتا. ٹھیک. جو معاہدہ کیا اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا. صحیح. اب اس کا ایک اور پہلو ہے، سامنے والا بھی بالفرض اتفاق کر لیتا ہے کہ اب تو بڑی مشکل میں ہے جی، اور یہی گھر میں بنا رہا ہوتا تو یہ لاس میرے اوپر آ جاتا، یہ اخراجات میرے بڑھ جاتے، چلو ایسا کرتے ہیں تھوڑے ریٹ بڑھا دیتے ہیں. تو اب جو نا یہ معاہدہ رینیو کرنا ہوگا. اثر نو جو ہے اس میں نظر ثانی کر کے انہوں نے گویا کہ ایک نیا معاہدہ کیا ہے، لیکن یہ جو دوسرا آپشن ہے یہ رضا کارانہ ہے. یعنی سامنے والے نے اپنی رضامندی کے ساتھ ٹھیکیدار کو یا بلڈر کو یہ سہولت دی، اس نے ریٹ بڑھائے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے، ہم تو بڑھائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. مفتی ہمارے پاس سوال ہے، محمد عبد المقید ہاشمی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رہنمائی فرمائیں کہ کاروبار شروع کرنا ہے، اپنے پاس رقم نہیں ہے تو قرض لے کر جب کاروبار شروع کریں تو اس میں کیا احتیاطیں کریں؟ دیکھیے، احتیاطوں کی جہاں تک شرعی معاملات کی بات ہے تو جو بھی خرید و فروخت کے تقاضے ہیں، شرائط و ضوابط ہیں، ان کو پورا کرتے ہوئے خرید و فروخت کریں. حلال پروڈکٹ میں خرید و فروخت کریں. اور دوسری جو بات ہے ایک یعنی سمجھداری کے تعلق سے، تو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں. یعنی آپ یہ کانسیپٹ لے کر کام کریں کہ مجھے لاس ہو گیا تو میں پورا کہاں سے کروں گا. آپ نے تو لیا ہی قرضہ ہے تو آپ تھوڑا کام کریں کہ لاس ہو جائے تو آپ واپس کرنا آپ کے لیے آسان ہو. آپ قرضہ لے کر بہت بڑا کام کرنے جائیں گے اور لاس ہو جاتا ہے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. کاروبار کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. ایک آدمی ہوتا ہے اس کا پہلے سے کام چل رہا ہو جی، تو اس کو لاس عام طور پر نہیں ہوتا، کیونکہ لاس کے اندر ایک بڑا حصہ ایکسپینس میں چلا جاتا ہے. یعنی ایکسپینس کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں. ایک نیا آدمی نے کوئی دکان کھولی ہے، فرنیچر ڈالے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، پھر جا کے مال بکنا شروع ہوگا، پھر جا کے گاہک بنیں گے، دکان جمیں گی. تو کوئی بھی کاروبار میچور نہیں ہوتا، فوراً ٹائم لیتا ہے میچور ہونے میں. تو یوں پہلے سے اس کا کام چل رہا ہوتا ہے، اس کے لیے رسک فیکٹر کم ہوتا ہے. ٹھیک. ایک نیا جو بندہ ہے اس کے لیے رسک فیکٹر زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک. مجھ سے بھی اپنے جواب ارشاد فرما رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا ایک چیز جس کا آپ کو مشاہدہ اور تجربہ ہوگا، میرا ظن غالب ہے، تو اس کے حوالے سے سوال یہ کرنا ہے کہ مختلف لوگ کاروبار کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کچھ وہ ہیں جن کے فیملی بزنس ہیں، ان کے دادا پردادا فور فادرز نے شروع کیا تھا اور آج وہ ویل آف ہیں، اچھی ان کی شاخیں بن گئی ہیں، جو بزنس تھا وہ پھیل گیا. کچھ وہ ہوتے ہیں جو شروع کر رہے ہیں، سٹارٹنگ لے رہے ہیں. اچھا، آپ کے پاس دونوں ہی افراد آتے ہوں گے. کچھ وہ ہوں گے جن کا پرانا بزنس تھا، وہ بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن دور کے بدلنے کی وجہ سے، اس کے تقاضوں کے بدلنے کی وجہ سے وہ بیچارے سروائیو نہیں کر سکے اور پہلے جو ویل آف تھے، اچھا بزنس چل رہا تھا، وہ ختم ہو گیا یا سکڑ گیا ہے. دوسرے افراد وہ ہیں جو نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں، کیونکہ احکام تجارت ہے، بہت سارے لوگ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتے ہیں. تو کچھ وہ ہیں جو نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں. نیا کاروبار شروع تو بہت ہو رہے ہیں، ہم لوکل انوائرمنٹ میں بھی دیکھتے ہیں اور نیشنل اور انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بزنس لانچ ہوتے ہیں، بہت سارے افراد آتے ہیں، کہیں پہ دکان کھل رہی ہے، کہیں پہ جناب آپ کا وہ شو روم کھل رہا ہے، کہیں پہ فیکٹری لگ رہی ہے، کہیں پہ کوئی اور بزنس ہو رہا ہے، لیکن سروائیو نہ کرنا. اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے بزنس اسٹارٹ تو ہو رہے ہیں، وہ سروائیو نہیں کر پا رہے. تو آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے کیسز آپ کے سامنے بھی شاید آتے ہوں. آپ کیا دیکھتے ہیں وہ میجر مسٹیک یا یوں کہہ لیجئے بیسک مسٹیکس کیا ہوتی ہیں ایک نئے بزنس اسٹارٹ کرنے والے کو کہ اس کے بزنس ناکام ہو جاتے ہیں؟ اور میں تو اس کو سوال کو تھوڑا سا بڑھا لوں، میں اس سینیریو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ قریب میں کچھ ایسا ہوا کہ ان کے فور فادرز کا اچھا بزنس تھا، پیچھے سے ویل آف تھے، تو ابو سے، بابا سے، دادا سے پیسے لیے اچھے خاصے، ایک بزنس شروع کر دیا جناب. وہ اتنا بڑا آفس بن گیا، یوں بن گیا، چیئرمین سیٹس لگ گئیں، اے سی لگ گئے، سب کچھ ہو گیا. اور صاحب جی جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، اس سے پہلے ملازمین کام کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر ڈبہ بند ہو گیا. تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو خدمت کرتا ہوں علم کی، فقہ کی اور فتوے کی. جی. معیشت میرا شعبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو اس کے ماہرین ہیں جی اصل رائے تو وہ دیں گے، لیکن تھوڑی بہت جو سوجھ بوجھ مجھے ہے جی کہ آپ کا
پہلا سوال ابتدائی سوال جنرل تھا، بعد میں آپ نے اسپیسیفک سوال کر لیا۔ اگر ہم جنرل پس منظر میں دیکھیں تو کائنڈ آف بزنس پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ پارٹ ٹائم کے طور پر کوئی کام کر رہا ہے جی، تو لا محالہ اس کا حجم بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے، پارٹ ٹائم کے طور پر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اصل اس کا ذریعہ آمدنی کوئی اور ہوتا ہے، کچھ اس نے بچت اپنی جمع کی ہوتی ہے، اس کو لے کے وہ کچھ اور کام بھی کرتا ہے۔ جی، تو اس میں پارٹ ٹائم کرنے والے کام میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں دیتا بندہ، مارکیٹنگ اچھی نہیں کرتا یا ٹائم نہیں دیتا یا کسی کے ساتھ مل کر کر رہا ہے تو اس کے بھروسے پہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اچھا مل جائے تو کام اچھا آگے بڑھ جاتا ہے، وہی اگر نکما مل جائے تو کام اچھا نہیں ملتا۔ اب جو دوسرا رخ آپ نے سوال کا کیا ہے، جی، باپ دادا کے کام کو لے کے، پیسے کو لے کے جی، کام کرنا، جی، جی، تو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم باپ داداؤں کی ہسٹری پڑھتے ہیں نا، جی، جی، تو ان کی زندگی میں چمک نہیں تھی، ٹھیک، سادگی تھی۔ وہ کاروبار کے ہنر جو جانتے تھے اس میں ایک بات شامل ہوتی تھی کہ خرچے کم کرنے۔ جی، آج مطلب کہ کام شروع کرنے میں اسٹارٹ اپ میں جتنا پیسہ لگ رہا ہے نا، جی، پہلے اتنا پیسہ اسٹارٹ اپ میں نہیں لگتا تھا۔ ٹھیک، فیکٹری کھولنے جائیں گے تو کروڑوں کی اربوں کی مشینری ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے، دکان کھولنے جائیں گے ایک مشہور جگہ پہ پتہ نہیں کتنے تو کرائے ہیں، ٹھیک، پھر اس کے حساب سے اس کی جو رینوویشن، ڈیکوریشن، وہ سب چیزیں۔ جی، تو اسٹارٹ اپ میں جب اتنا پیسہ لگ جائے گا جی، تو یا تو آپ یہ رسک لے کر بیٹھیں کہ ٹھیک ہے نہیں بھی چلا تو میں کر لوں گا، ٹھیک ہے، سروائیو کر لوں، یا آپ آہستہ آہستہ سیٹ اپ چھوٹا چھوٹا کر کے آگے بڑھائیں۔ ٹھیک ہے، تو بعض لوگ جو ہیں اس چیز کو توجہ نہیں دیتے، وہ چھوٹے باپ کے نہیں بنتے، جی، یعنی خود کو جو نا محدود کر کے کاروبار لے کے نہیں چلتے، وہ اسٹیٹس جو ہے اپنا بحال رکھنا چاہتے باہر لکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر وہ اسٹیٹس کھوکھلا ہے جی، تو کب تک رہے گا؟ صحیح، ٹھیک ہے نا، کب تک رہے گا؟ ٹھیک۔ ایک دن تو باہر آ جائے گا۔ اب آپ نے بڑا جامع لفظ استعمال کر دیا، اسٹیٹس کھوکھلا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے اسٹیٹس کے مطابق ایسا ہوتا ہے۔ کریں، ٹھیک ہے، ایک کال شامل کرتے ہیں۔ جی، مفتی صاحب اس حوالے سے کچھ کلام فرمائیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں جو بھی ہم کما رہے ہیں اگر اس کمائی کے اندر ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور کسی سے جھوٹ نہیں بولا، کوئی غیر قانونی معاملہ بھی نہیں کیا اور لینے والا اور دینے والا دونوں اس بات پر راضی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر جو بھی ہم نے کمایا ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ کیا یہ ہماری سوچ درست ہے؟ اور یہ بھی بیان کیجیے گا کہ جو تجارت کے بنیادی اصول ہیں، جو بھی احکام ہیں، وہ ہم کن کن ذرائع سے سیکھ سکتے ہیں، اس کو بھی ان ڈیٹیل بیان کیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی، جواب تو آپ کا مفتی صاحب دیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ نے جو آخری بات کی اس پہ میں تھوڑا کمنٹ کر دیتا ہوں کہ یہ چیزیں کہاں سے سیکھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن ایک ذریعہ تو یہی ہے، احکام تجارت پروگرام جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ بھی سیکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا پلیٹ فارم یہ ہے کہ خود مفتی علی اصغر صاحب کا بھی یوٹیوب چینل ہے، فیس بک پیج ہے، دارالافتاء اہل سنت کا بھی ہے، ان سے کنیکٹ رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے۔ بقیہ مفتی صاحب تفصیل انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے سورہ ہود میں آیت نمبر 85 سے لے کر 88 تک ایک مضمون ہے، ماپ تول میں کمی کرنے کا مضمون۔ تو اس میں جب حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قوم کو منع کرتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کی نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ ہمارے جو آباء و اجداد کرتے آئے آپ اس سے منع کریں؟ ہمارے مال ہیں، ہم جو چاہیں کریں۔ تو یہ جو فلسفہ ہے ہمارے مال ہم جو چاہیں کریں، اس کی مذمت تو قرآن نے بیان کر دی ہے پہلے ہی، کہ انبیاء کے سامنے یہ جواب نافرمان لوگ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حلال کو بھی بیان کیا ہے، حرام کو بھی بیان کیا ہے۔ ہمیں تابع داری کرنی ہے ان احکامات کی۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جہاں کوئی احکام نہیں ہے، جیسے آپ ایک چیز کو سستا بیچیں، مہنگا بیچیں، آپ کے اختیار میں، جب قحط نہ پڑا ہو، لوگوں کو ضرر نہ پہنچ رہا ہو تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، شریعت ہی کہتی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض چیزوں کے ریٹ گورنمنٹ مقرر کرتی ہے، وہ قانونی پہلو ہے تو اس پر بھی عمل کرنا ہوگا، لیکن کاروبار کے اندر احکام کم ہیں،
آزادی، حریت اور وسعت زیادہ ہے. جو احکام ہیں وہ روکتے ہیں ہمیں حقوق تلفی سے. جتنے بھی احکام آپ لیں گے ان کا تعلق کس سے ہوگا؟ ان کا تعلق دھوکہ دہی سے ہوگا، خیانت سے ہوگا، یعنی خیانت سے منع کر رہے ہوں گے، دھوکہ دہی سے منع کر رہے ہوں گے، تنازع سے منع کر رہے ہوں گے، حقوق کی ادائیگی سے منع کر رہے ہوں گے، ٹال مٹول سے منع کر رہے ہوں گے. تو جتنے بھی کاروبار کے احکام، اصول اور ضابطے ہیں یہ فریقین کے رائٹس کا، حقوق کا تحفظ کرتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم جیسے چاہے کریں. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس میں حقوق اللہ کا پہلو غالب ہے، جیسے بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں سود کا پہلو ہوتا ہے. اب دونوں کہیں کہ ٹھیک ہے بھی ہم تو راضی ہیں اس پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو ہے نا. ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح. اگلی کال شامل سلسلہ کریں گے. جی جناب. میرے مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض دکان ایسے ہوتے ہیں جن کو بند کرتے کرتے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، بہت زیادہ سامان باہر ہوتا ہے، تو اب اس کو جلدی جلدی بند کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اب اس صورت میں کیا جماعت چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟ کیا یہ شرعی عذر بن سکتا ہے؟ اتنی بڑی دکان پر تو کئی آدمی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عام طور پر مساجد میں، جو بازار میں مساجد ہوتی ہیں ان میں مختلف ٹائم رکھے جاتے ہیں. کچھ مساجد وہ ہیں جہاں پہلے وقت میں نماز ہوتی ہے، اس دن کھڑا ہوتا ہے گھڑی لے کے. یوں جو مارکیٹ میں مسجدیں ہوتی ہیں نمازیوں کی سہولت کے لیے انہوں نے یہ اتفاق کیا ہوتا ہے کہ جی مختلف ٹائم رکھے ہوتے ہیں تاکہ ایک بندہ یہاں جا کے نماز پڑھ لے، دوسرا وہاں جا کے نماز پڑھ لے. یہ صورتحال ہوتی ہے، تو اس صورتحال سے بھی فائدہ اٹھایا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اتنے بڑے سامان کا تو نقشہ کھینچا ہے آپ نے، لیکن بقیہ چیزیں نہیں بتائیں. وہ بھی بتانی چاہیے تھی کہ ہم کتنے لوگ ہیں، جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے، کیا صورتحال ہے، یہ بھی بتانا ضروری تھا. ٹھیک. مفتی ایک سوال ہے ہمارے پاس سوشل میڈیا پر، اور وہ یہ ہے کہ کسی نے جاب حاصل کرنے کے لیے اس کی بیسک نہیں بلکہ جو ایک سمجھ لیجیے اب ایڈیشنل دستاویزات ہوتی ہیں بعض اوقات وہ جعلی بنوائی. کوئی اس طریقے کی اضافی چیز ہے جو اس جاب کے لیے بیسک ڈاکومنٹ کی حیثیت نہیں رکھتی، اگر وہ اس نے جعلی جمع کرایا اور جاب لے لی ہے تو اس صورت حال میں اس کا جاب کرنا اور جاب سے حاصل ہونے والی انکم کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے جاب کا جو بنیادی تعلق ہے جی وہ ہے جاب کی صلاحیت سے. ٹھیک ہے. ایک آدمی کو مثال کے طور پر آپ نے میتھمیٹک پڑھانے کے لیے کھڑا کیا ہے، جی اس کو میتھمیٹک آتا ہو، جی آتا ہو تو اس کے لیے وہ تنخواہ حلال ہے. اگر کسی نے میتھمیٹک کی جاب تو حاصل کر لی پڑھانے کی، لیکن اس کے پاس ڈگری کوئی جعلی تھی یا کوئی اور ضمنی ڈاکومنٹ جعلی تھا، تو یہ الگ سے ایک جرم ہے. جرم تو ہے وہ، لیکن وہ جرم اس حد تک ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، دھوکہ دی، اس حد تک وہ جرم ہے. لیکن جاب پہ آنے کے بعد جو اس جاب کے تقاضے ہیں اگر وہ پورا کرتا رہا اس تقاضے کو، اور وہ جاب بہت سینسیٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر کوئی پائلٹ آ جائے جو جہاز چڑھنا آتا ہے، ٹھیک، اس کا یہ دعوے قابل قبول نہیں ہوگا. صحیح. وجہ یہ ہے کوئی ایک چیز تھوڑی ہوتی ہے، کیونکہ پورا جب تک پڑھا نہ ہو، جیسا کہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ غیر طب کا یعنی غیر طبیب کا طب میں ہاتھ ڈالنا جائز نہیں ہے. چلیں مفتی صاحب آپ نے غیر طبیب کی بات کی ہے، طبیب ہی ہو لیکن وہ ہو جانوروں کا ڈاکٹر تو ہو لیکن جانوروں کا ڈاکٹر ہو تو وہ انسانوں کا علاج کر سکتا ہے؟ دیکھیے اس نے انسانی جسم نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب بھینس ہے، گائیں ہیں تو لکڑ پتھر ہضم کرتی ہے. ٹھیک. انسان تو لکڑ پتھر ہضم نہیں کرتا نا، مطلب تو چارہ کھاتی ہے، اس کا الگ ایک نظام ہے، تو جگالی کرتی ہے. ٹھیک ہے. انسان تو جگالی نہیں کرتا نا. جی. تو یوں وہ اس فیلڈ کا تو ماہر نہیں ہے. ٹھیک. اس فیلڈ کا تو علاج نہیں کر سکتا وہ. صحیح. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ایسا بھی بہرحال معاشرے میں ہو جاتا ہے. چلیں کال کے بعض شعبے تو ایسے ہیں کہ وہاں ڈاکٹر لکھنے پر ہی کلام ہے. ایک خبر میں نے اخبار میں پڑھی جی کہ وہ جو ہوتے ہیں نا اپنا تھراپی کرنے والے، ٹھیک ہے، فزیوتھراپسٹ، ان کو ڈاکٹر نہیں کہا جاتا تھا. جی. اور الٹا مطلب کہ کہنا نہیں چاہیے، لفظ نہیں کہنا چاہیے، چلو میں بھی نہیں کہتا، کچھ اور کہتے تھے لوگ مذاق میں. تو لیکن ان کا تھا کہ بھئی ہمیں ڈاکٹر کہا جائے. ٹھیک ہے. ایک یونیورسٹی نے تو کہا ہے کہ بھی ان کو ڈاکٹر کہا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب جانوروں کا جو ڈاکٹر ہے، جی ٹھیک ہے، وہ 4 سالہ
ہے تو باقاعدہ ایجوکیشن تو 4 سال اس نے پڑھا تو ہوتا ہے جی. ظاہر بات جس فیلڈ کی اس کی مہارت ہے اسی فیلڈ میں رہے گا. ٹھیک. تو علاج کرانے سے پہلے دیکھ لیا جائے بھائی کہ آپ کس سے علاج کرا رہے ہیں. ڈگری مانگیں گے, اتنی لمبی لسٹ لگائی ہوتی ہے, بندہ MBBS کا اگر تو پتہ ہی نہیں ہوتا کس چیز کی لسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو کس چیز کو دیکھیں گے آپ؟ کیا دیکھیں, چلیں آپ ہی بتائیں کیا دیکھیں. میرا تو سوال آپ سے, کیا دیکھیں؟ میں نے تو ایک جگہ ڈگری دیکھی ہے باقاعدہ. اصل دیکھیں, اصل ذمہ داری ہے ایک تو نا کلینک تو اس کا اپنا ہوتا ہے جی, اور ایک ہے ہاسپٹلس جس میں ڈاکٹر بٹھائے جاتے ہیں جی. تو اصل ذمہ داری انتظامیہ کی ہے. ٹھیک. کہ انتظامیہ جو ہے اس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس معاملے میں کوتاہی نہ برتے. ٹھیک. تو بعض اوقات رانگ نمبر تو ہمارے ساتھ بھی لگے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں کال دیجیے بھائی. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, جو بندہ پڑھا لکھا نہیں, اس کے پاس میڈیکل سٹور کی سند نہیں, وہ کسی اور کی سند لے کر کرائے پہ اپنا کاروبار کر رہا ہے, اس طرح اس کو کرایہ دینا 10,000 روپیہ ماہانہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو میڈیکل سٹور کھلنے کا ایک لائسنس ہوتا ہے جی, اور یہ فارمیسی جو کیا ہوا ہو, کوئی ڈگری ہوگی مزید, ممکن اور بھی ہو, میری معلومات میں تو فارمیسی کا ہے, تو اس کو یہ لائسنس مل سکتا ہے. تاکہ چونکہ ایک تو وہ دوائیاں ہوتی ہیں کہ جو پیک ہوتی ہیں, کچھ دوائیاں اور بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی کھلی دوائیاں بھی ہوتی ہیں. خاص طور پر جو اسکن کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کچھ نسخہ جات جو ہیں وہ تجویز کرتے ہیں جی, تو وہ خود فارمیسی کو جانتا ہو. اس بنیاد پر جو ہے وہ یہ شرط لگائی جاتی ہے, اور اس شرط کا مقصد تو یہی ہے کہ مریض کو کسی بھی طرح نقصان نہ پہنچے. ہائی ڈوز, لائٹ ڈوز, مریض کی کیفیت بھی اس کے سامنے رہے. لیکن ہمارے ہاں ظاہر بات ہے جو کلچر ہے اس کلچر میں ایک فخریہ کلچر ہے. ہم نے ہر قانون کو توڑنا ہے. اللہ اکبر. ایک فخریہ کلچر ہے جی, اور یہ قانون اس لیے ٹوٹتا ہے کہ تدارک نہیں ہے. توڑنے والے کو اگر چوراہے پر بٹھا کے 2 منٹ کے لیے بھی کان پکڑا دیے جائیں جی, پھر دیکھیں کون توڑتا ہے. ٹھیک. تو ایک بڑی وجہ یہ ہے جی, تدارک نہیں ہے, ازالہ نہیں ہے, روک تھام نہیں ہے. تو جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب آ جاتی ہے بات آمدنی کی, کہ ایک تو یہ کہ ایسا ہو رہا ہے, دوسرا کیا ہو رہا ہے کہ وہ اپنے لائسنس کی فیس لیتا ہے اس شخص سے. کس سے؟ جس کو دے رہا ہے, جس نے اسٹور کھولا ہے اس سے فیس لیتا ہے کہ جی میرا لائسنس استعمال کر رہے ہو, مجھے فیس دو. جی, یہ جائز نہیں ہے. یہ جو آمدنی وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک. بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انجینئر ہے. اب انجینئر جو ہے بہت ساری فرمز ایسی ہوتی ہیں, ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک انجینئر ہونا چاہیے. اب اس کے پاس انجینئر نہیں ہوتا. وہ کیا کرتی ہے, انجینئر صاحب آپ ذرا ہم سے ایک معاہدہ کر لیں کہ آپ ہمارے ملازم ہیں. ملازم تو خیر ہم نے آپ کو رکھنا نہیں ہے, بس یہ کہ آپ کا نام ہم نے شو کرنا ہے, ہم ہر مہینے کے 5-10 ہزار روپے آپ کو دے دیں گے. جی, یہاں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. اب وہ جو کمپنی جو کچھ بھی کرے گی, یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ انجینئرنگ کے کام کرے گی جب تو ریکوائرڈ ہے. جی, وہ نقشہ جات بنائے گی, بہت ساری چیزیں کرے گی, اور ایک دیسی انداز میں بنائے گی. ٹھیک. لیکن اسٹیمپ جو ہے نا انجینئر کی لگے گی کہ یہ میں نے بنایا ہے. جی. اب وہ جو مہارت ہے وہ مہارت کہاں گئی؟ میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں. جی, ہمارے ایک عزیز ہیں کینیڈا میں رہتے ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے خود بھی وہاں جا کے انجینئرنگ کی, کہ ایک یونیورسٹی ہے کینیڈا میں, تو خیر غیر مسلم ہے وہ لوگ, تو مطلب غالب غیر مسلم ہے, تو ان کے ہاں ایک یونیورسٹی کا دستور ہے کہ جب کوئی فارغ ہوتا ہے یونیورسٹی سے اور تقریب ہوتی ہے ان کی, تو ڈگری دینے کے ساتھ ساتھ ایک انگوٹھی بھی پہناتے ہیں. اب انگوٹھی کا پہنانا ظاہر بات ہے درست تو نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ انگوٹھی کا کیا کلچر ہے بھائی؟ جی, تو کہنے لگے کہ انگوٹھی کا کلچر یہ ہے کہ کینیڈا میں ایک پل گر گیا تھا ایک موقع پر. صحیح. اس پل کے گرنے سے جو سریا حاصل ہوا, لوہا جو نکلا, اس کو محفوظ کیا انہوں نے.
ٹھیک ہے. اور اس کو محفوظ کرنے کے بعد اس سے وہ انگوٹھی بنائی جاتی ہے سر لوہے سے. ٹھیک ہے. اور اس انجینئر کو تھمائی جاتی ہے کہ جناب یہ آپ کو یاد دلائے گی آپ کی ایک اسٹیمپ، ایک سائن، ایک ڈیزائن میں غلطی ایک بہت بڑا نقصان کر سکتی ہے. اللہ اکبر. سوچ تو اچھی ہے نا. ٹھیک. کہ بھئی یہ جو طریقہ کار ہے ذمہ داری کا احساس دلانا. جی. تو جو شخص ہنرمند ہے، جی، جس کی اسپیشلٹی کو لے کر، جس کی جو پروفیشنلزم ہے اس کو لے کر ہم نے اس سے جو سروس لی ہے وہ اسی لیے لی ہے نا کہ اس کی مہارت سے ہم فائدہ اٹھائیں، لوگوں کو نقصان سے بچائیں، چیزیں بہتری کی طرف آگے بڑھیں. لیکن اگر وہ جو چیزیں ہیں اس میں کوتاہی بڑھتی جائے گی تو آگے جو فساد پھیلے گا وہ کتنا زیادہ پھیلے گا. بڑھتے ہیں اگلی کال کی طرف. جی جناب. جو ویگن اور بس کے ذریعے بچوں کو اسکول اور مدرسے چھوڑنے کا کام ہے، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اس قدر دیر کر دیتا ہے کہ ویگن والا اس کا اتنا انتظار کر نہیں سکتا اور چھوڑ کر چلا جاتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر ویگن والے کا پوری اجرت لینا کیسا، کیونکہ اس نے تو اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی، تو ایسی صورت میں کیا وہ پوری اجرت کا مستحق ہوگا؟ جی مفتی. دیکھیں بعض چیزوں کے اندر تسلیم نفس بڑا اہم ہوتا ہے. آپ نے آ کے اپنے آپ کو سپرد کر دیا جی میں تیار ہوں اس سے کام لے لیں. جی. تو دروازے پر آ گیا بیچارہ، جس سے پاک ہے نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان دو. تو کب تک انتظار کرے گا یہ؟ اس بنیاد پر ایک فارمولہ ان کے درمیان اگر طے ہو جاتا ہے کہ بھئی میں اتنی دیر انتظار کروں گا اس کے بعد چلا جاؤں گا. اب ایک تنازع ہو سکتا ہے. جی. وہ کہیں گے نہیں جناب آپ تو پہلے چلے گئے تھے. جی. جی. اس تنازع کا بھی کوئی حل سوچا جائے اور اس فارمولے کو اگر کوئی فالو کیا جائے کرتا ہے تو ٹھیک ہے، تنخواہ کا تو بہرحال مستحق ہوگا کیونکہ وہ آ چکا ہے، آپ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوا ہے. پھر بھی کوئی نہیں آیا تو کیسے ہوگا؟ ویسے عمومی طور پہ وین والے جو ہم نے اپنے کراچی میں دیکھا، وین والے انتظار نہیں کرتے. بچہ اپنے ٹائم پہ آن ٹائم ہونا چاہیے. 1-8 منٹ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ اتنا انتظار ہو جاتا ہے، کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی وین میں بھی 8-10 بچے ہوتے ہیں. اگر ہر جگہ وہ 5-5 7-7 منٹ انتظار کرے گا تو پھر ایشو تو رہے گا. سب کو اسکول میں جا کھڑا ہونا پڑے گا. شاید ان بچوں کو رعایت مل جاتی ہے جو وین میں جاتے ہیں. اچھا جی، کیونکہ وہ وین لیٹ ہو گئی ہے، اسکول کی طرف سے ہوتی ہے. چلیں اگلی کال دیجیے. احکام تجارت میں میرا یہ سوال ہے کہ ایک کیا اس طرح ہم بی سی ڈال سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف ایک بار جو ہے وہ 15,000 روپے دے دو، اور اس طرح وہ ہر ممبر سے 15,000 روپے ایک دفعہ لیتا ہے. اب وہ 3-4 سال تک جو ہے وہ ان 15,000 روپے جو لیتا ہے اس کے وہ شیئر خرید کے رکھ لیتا ہے، اور 3 سال تک وہ جمع کرتا رہتا ہے شیئر، اور جیسے ہی وہ 3 سال ہوتے ہیں تو وہ سارے شیئر بیچ دیتا ہے. اب جو اس سے پروفٹ اور جو منافع حاصل ہوتا ہے وہ سارا پھر آپس میں تمام ممبروں میں تقسیم کر دیتا ہے. اب 3 سال تک جتنے ممبر جمع ہو جائیں صرف ایک بار 15,000 روپے دینے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں دینے ہوتے. اب وہی 15,000 3 سال تک کی جو ممبروں سے جو جمع کرتا ہے اور شخص تو اس کے وہ شیئر خریدتا رہتا ہے، اور پھر وہ آخر میں 3 سال کے اینڈ میں وہ بیچ دیتا ہے، اور پھر اس کی جو رقم ہوتی ہے وہ سب میں برابر تقسیم کر دیتا ہے. تو اس طرح کرنا کیسا، اس طرح بی سی ڈالنا یا شیئر خریدنا ہمارا اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہونا کیسا؟ اس طریقہ کار میں کئی شرعی خرابیاں ہیں. ایک شرعی خرابی تو یہ ہے کہ بھی کس طرح کا شیئر ہوگا. ہمارے ہاں تو جو ہے سودی اداروں کے بھی شیئر ہیں، تو وہ بھی لسٹڈ کمپنیاں ہیں، مختلف قسم کے جو بینک ہیں، کمرشل بینکس ہیں. بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ جن کی انکم کا ایک بہت بڑا ایسا سود ہے. ان کے پیسے رکھے ہوئے ہیں بینکوں کے اندر اور اس پر سود بھی آ رہا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ واضح نہیں کہ بھی کس طرح کا شیئر ہوگا، پروڈکٹ کیا ہوگی جس میں انویسٹمنٹ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جو ابتدا میں آیا، اس کے پیسے شامل ہوئے 15,000 روپے. ایک وہ بندہ ہے جو 1.5 سال بعد آیا، جو جناب 2 سال بعد آیا، 6 مہینے پہلے آیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کو جو نفع جو ہے برابر تقسیم ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل تو یہ مداربت کی صورت بنے گی کہ پیسہ جو ہے وہ ایک بندے کا ہے، محنت ایک کی ہے، اور دوسروں کا پیسہ لے کے اس نے محنت کی ہے. دوسری خرابی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک لاک لگا دے کہ بھائی 3 مہینے تک میں پیسے جمع کروں گا، انویسٹ نہیں کروں گا، میرے پاس پیسے آ جائیں گے، ایک پول بن جائے گا، اسی پیسے کو میں حساب کروں گا، اس میں افراد اب نہیں بڑھیں گے، اور
जायज़ तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करेगा। शेयर्स का जो मामला है बड़ा नाजुक है और बहुत ज़्यादा इसमें हलाल व हराम के मसाइल हैं। तो किसी और ऐसी चीज़ में ये प्रोडक्ट जो है वो खरीदी और बेची जा सकती है, लेन देन किया जा सकता है जहाँ शरिया एतबार से सेफ साइड हो। तो अगर इसको दोनों एतबार से दोनों खराबियाँ यूँ दूर कर दी जाएँ तो ये एक बेहतर तरीका होगा। इसको बीसी तो नहीं कहा जाएगा, ये एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है और मुदारबत की सूरत बनेगी। उससे ये भी रहनुमाई फरमाए, पिछले दिनों एक मामला सामने आया कि किसी ने किसी दूसरे शख्स के पास कुछ रकम सेव करवाई, रखवा दी कि भाई जब मुझे ज़रूरत होगी मैं ले लूँगा, और जिसके पास रखवाई उसे पता था कि भाई ये फुला टाइम तक तो इसने नहीं लेनी, मिसाल के तौर पर 6 महीने या 1 साल नहीं लेनी। बाज़ यूँ होता है कि जी वो बेटी की शादी करनी है, कुछ पैसे जमा करने तो फुला जगह पे रखवा दो, महफूज करवा दो तो मिल जाएंगे। उस शख्स ने इन पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, किसी कारोबार में लगा दिया और वो कारोबार चलता रहा। जब वक्त आया लेने का तो इसने उस कारोबार में से निकाला और जो प्रॉफिट हुआ था उसके साथ इस शख्स को वापस कर दिया जिसने उधार ये रकम या सेव करवाई थी। इस सारे मामले में अगरचा उसने बेहतरी सोची या जो भी मामला हुआ और फ़ायदा ही हुआ, इसमें कोई शरई एहतियात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, या इसके बरक्स सूरत हाल हो जाती तो क्या मामलात होते? सवाल तो बड़ा अच्छा है, दिलचस्पी है, लेकिन अधूरा है जी। अधूरा इन माना में है कि आजकल पैसा महफूज करना कोई मुश्किल काम नहीं जी। दूसरे के पास कर्ज के तौर पर दिया या इन्वेस्ट के तौर पर दिया, यही एक सवालिया निशान है। अगर तो कर्ज के तौर पर दिया था तो कर्ज के तौर पर देने वाला या अमानत के तौर पर रखवाया था जी, तो 2-3 सूरतें बनेंगी। ठीक। कर्ज के तौर पर दिया था तो वो इख्तियार रखता है कि जनाब उसको इस्तेमाल कर ले, ठीक। और पहले से मशरूत नहीं था कि ये नफ़ा भी देगा जी, अचानक से उसने दे दिया जी, ये तो हलाल है। ठीक है। पहले से मशरूत था, अंडरस्टूड था तो हलाल नहीं होगा। ठीक। कर्ज पर नफ़ा जायज़ नहीं होता। ठीक है। अमानत के तौर पर दिया था जी, तो सामने वाले को कारोबार में लगाने की इजाज़त ही नहीं थी। सही। और इन्वेस्ट के लिए अगर दिया था तो फिर ये ज़रूरी होगा कि जो इन्वेस्ट के लिए दिया है तो भाई किस फार्मूले से उसने इन्वेस्ट किया है, फार्मूला क्या है, वो फार्मूला जो है वो सामने रखा जाएगा। और उस फार्मूले मतलब एक बंदा जो है इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो भाई इसका इतना कैपिटल है, सामने वाले का इतना कैपिटल है, कारोबार में ये नफ़ा हुआ, ये नुकसान हुआ, ये कारोबार की बुक है, हिसाब किताब खाता है, और उसको सामने रखकर जो है वो नफ़ा दिया गया। तो कारोबार के जो मामलात हैं वो कारोबार की बुनियाद पर हल होंगे, बाकी जो मामलात उनका क्या होगा मैंने अर्ज़ कर दिया है। हमने दुकानदार से कोई चीज़ खरीदने को पूछी और उसने कहा कि 60 रुपये पाव है और 220 रुपये किलो है। अब जबकि आधा किलो ख़रीदने के लिए हमने उसे 500 रुपये की नोट दी तो उसने 120 रुपये रकम काट के बकिया रुपए जो है वो वापस किए। तो यहाँ पर 110 रुपये आधा किलो का भी एहतमाल है। तो क्या इस तरह तय किए बगैर जो बै और शिरा की गई ये जायज़ होगी? असल में बाज़ औक़ात क्या होता है जी कि वैसे तो आजकल जो है ना जी, सब्जी वालों ने किलो के हिसाब से बोलना भी छोड़ दिया है। अब रेट पूछो ना जी, वो कहते हैं कि जी टिंडे 60 रुपये पाव है। जी, ठीक है जी, वो ये नहीं कहते कि 300 रुपये किलो है, 60 रुपये पाव है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि दुकानदार ग्राहक देख के रेट बोलता है जी, उसे वो हार्ट अटैक नहीं ज़्यादा बोलता, अच्छा, थोड़ा सा ज़्यादा बोलता है, फिर कहता चलो बाकियों को भी इतने का बेचा है तो 10 रुपये कम कर देता हूँ। ठीक है, तो यूं 10 रुपये वो कम भी कर देता है। सही, भूल चूक का भी जो ना एहतमाल मौजूद है। ठीक। ऐसे मौके पर जब आप पैसे ले रहे हैं और गिन रहे हैं, उससे पूछ लें कि भाई ये 10 रुपये कम दिए आपने, गलती तो नहीं हो गई? कहेगा नहीं मैंने छोड़ दिए, मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मेरा अहकाम तिजारत में मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि सिक्के और नोट की ख़रीद व फरोख्त के मसाइल बयान फरमा दीजिए कि इनके क्या तरीक़ेकार है और इसमें क्या कोई नाजायज़ सूरत भी है तो इसमें हमें क्या एहतियात करनी चाहिए, इस हवाले से इरशाद फरमा दीजिए। जिससे पाक में फरमाया गया बीउ कैफ शिअ्तुम, जब अजनास मुख्तलिफ हों तो जिस तरह चाहे बेचो। नोट अलग जिन्स है, सिक्का अलग जिन्स है, नोट कागज़ है, सिक्का जो है वो अपना तांबा या पीतल या स्टील जो भी है, दोनों के जिन्स से अलग हैं, कदर भी नहीं पाई जाती। तो बीउ के फशे तुम जिस तरह चाहो बेचो।
مفتی ایک سوال ہے کہ سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ ملازمت چھوڑ کر کاروبار کرنا کیسا ہے؟ اور میں اس میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ ادھر جاب کی، یہ چھوڑی، یہ کام کر لیا، وہ کام چھوڑا، یہ جاب کر لی، اس معاملے میں آپ کیا رہنمائی کہیں گے یا شریعت کیا کہتی ہے؟ مہروز بھائی، بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جی جس طرح ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے جی کہ بخار کی دوا جو ہے نا، پیراسیٹامول یا اور 2-4 پیناڈول، یہ دینے سے بخار صحیح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈاکٹر اچھا نہیں ہوتا جو مریض آئے بخار ہے اور دوائی پکڑا دے، نبض دیکھے گا، صحیح، پوچھے گا کہ جناب واش روم کتنے ٹائم جا رہے ہو، جی کب سے نہیں گئے، جی بخار کتنے دن سے ہے، کیفیت کیا ہے، سردی چڑھتی ہے نہیں چڑھتی، بہت سارے وہ سوالات کرے گا، ٹھیک، پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ بھئی یہ تو بخار نہیں ہے، تو ملیریا ہے، یا اس کی تو طبیعت اتنی ڈاؤن ہے، یہ تو ڈینگی ہے، جی وہ ایک خدشہ ہوگا، ٹھیک ہے، پھر اس کی بھی وہ تشخیص کے لیے رپورٹ کروائے گا، ٹیسٹ کروائے گا، اور پتہ چلے گا کہ نہ تو ڈینگی ہے نہ ملیریا ہے، یہ تو جناب کچھ اور ہی نکل آیا، ٹھیک ہے، بخار کی بھی قسم جی ہے۔ جی بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان سوالات میں پیشنٹ ہسٹری بہت اہم ہے، صحیح، یعنی ایک پیشنٹ وہ ہے کہ جس کی روح ہی کاروباری ہے، اس کا خاندان کاروباری ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے، اور بہت بڑی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، شوق میں چلا گیا تھا اس کاروبار، اس میں نوکری پہ، جی اور اس کو کرنا کاروباری ہے، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کچھ اور مشورہ ہوگا، صحیح، اور ایک عام آدمی ہے اس کے لیے کچھ اور مشورہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ویسے تو حدیث پاک یہی ہے کہ جس کو جہاں سے رزق مل رہا ہو اس کو نہ چھوڑے، صحیح، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے، بعض لوگ جو اپرچونٹی گین اویل نہیں کرتے کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، تو آگے بھی بڑھنے کے مواقع ہوتے ہیں، اور اصول بھی یہ ہوتا ہے، ایک جگہ اگر آپ بہت باصلاحیت ہے جی اور آپ ایک جگہ ٹک کے کام کر رہے ہیں، آپ کی سیلری نہیں بڑھنی، جی جس کے سیلری میں بہت زیادہ جمپ آتے ہیں، جی اگرچہ کہ ایسے لوگ 100 میں سے 2% ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کم ہی ہوتے ہیں، 2% ہوتے ہیں، ٹھیک، ہو سکتا ہے 1% ہوں، ٹھیک، تو وہ لوگ سوئچ کرتے ہیں، اور سوئچ کرنے کے وجہ سے سیلری ان کی بڑھتی ہے۔ جی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سوئچ نہیں کرتے، ایک جگہ رہتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا جو سوال ہے بڑا مشکل سوال ہے، آسان سوال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو پھر دوبارہ بھی ڈسکس کر لیں گے پھر کبھی، ابھی تو وقت پروگرام مریض سامنے رکھ کر ڈسکس کریں۔ ٹھیک، چلے ایسا کر لیں گے، کسی کو لے کر پلاننگ جاری رہتی ہے پروگرام کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ آپ بھی چاہیں تو ہمیں مشورے دے سکتے ہیں، سوال تو آپ کرتے ہی ہیں، اگر مشورہ دینا چاہیں، کوئی ایڈوائس دینا چاہیں تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احکام تجارت، احکام تجارت۔